وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص سے جو عبادت کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اخلاص اس کا نام بھی ہے کہ ہمارے دل میں جذبہ کیا ہے، ہم نے کوئی عبادت کی کیوں ہے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارا عمل اس میں کیا ہے۔ تو صرف جذبہ اچھا ہو، نیت اچھی ہو، لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف بتا رہا ہو تو اس سے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ اخلاص واقعی ہے بھی کہ نہیں۔ تو کبھی کبھی اس کی علامتیں عمل سے ظاہر ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، انجانے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کو ان کاموں میں بڑا ملکہ اور مہارت حاصل ہے کہ وہ ہمیں ایسے راستوں سے مارتا ہے کہ ہمارا اگر عمل وہ نہ رکوا سکے، اچھا عمل، تو کہتے ہیں چلو کم از کم اس میں ریا کا عنصر ڈال دے، کوئی ایسی چیز ڈال دے کہ جس کے نتیجے میں اس بندے کا یہ عمل ضائع ہو جائے یا اس کا ثواب کم ہو، اگر وہ اس کو عذاب نہ بنا سکے، ورنہ اس کی کوشش اصل تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو بھی گناہ بنا دے۔ تو بہت سے اسی لیے نیک عمل کرنے والے خسران کا، نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عمرہ کیا تو نفلی عمرہ ہے، ظاہری بات ہے، اس پہ تصویر کھنچوانا وہاں پر یا ویڈیو بنانا یہ خود گناہ کا کام۔ تو وہاں ہوتے ہوئے، حرم میں ہوتے ہوئے گناہ کا کام کرنا، تو پاکی صفائی حاصل تو کیا ہوتی، وبال ہوا کہ اللہ کے گھر میں رہ کر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی۔ پھر یہ کیا کہ اس کو اپنے اکاؤنٹ میں، فیس بک میں ادھر ادھر اس کی تشہیر کی، یعنی ہم اللہ کا حکم بھی توڑیں اور اللہ کا حکم توڑ کے پبلک کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی بتائیں، تو ظاہر بات ہم اللہ کی رحمت سے مزید دور ہوئے۔ پھر یہ کہ اپنے ایسے کزن کو کہ آپ کے لکھنے سے سمجھ میں آئے کہ کسی خاتون کو آپ نے بھیجا، یہ تو اور خطرناک بات ہے کہ اپنی کزن کو کہ جو آپ کے لیے نامحرم ہے اس کو تصویر بھیج بھی رہے ہیں اور اس سے تقاضا بھی کر رہے ہیں کہ وہ اس کو پسند کرے یا لائک کرے۔ یہ تو ریاکاری کی بدترین شکل ہے کہ عبادت اللہ کے لیے کی ہے، بندوں سے اس پہ واہ واہ چاہیے، بندے ہمارے اس عبادت پہ خوش ہوں۔ یعنی نفلی عبادت تو چھپا کے کرنی چاہیے، کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے، لیکن چلو پتہ چل جائے، اس کی تشہیر کی، اور تشہیر بھی اس لیے کہ لوگ اس پہ واہ واہ بھی کریں، اور وہ نہیں کر رہے تو اس پہ افسوس بھی ہو رہا ہے اور غم بھی ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے کہ کیا کریں۔ لیکن آپ کا یہ سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس میں مکاری اور چالاکی کے ساتھ کام نہیں کر رہے الحمدللہ، لیکن شیطان بے وقوف بنا کے آپ سے کام کروا گیا۔ تو آپ کی سادگی سے یہ سمجھ میں آیا کہ سوال چونکہ آپ نے کیا کہ آپ اندر سے ایسا سمجھ نہیں رہے تھے، کوئی بد نیت نہیں تھے کہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کام کر رہے، بلکہ ایک انوسنٹ سی بات ہے، سادی سی بات ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنی تصویریں کھنچوا کے لاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ سب ہماری اس خوشی میں شریک ہوں گے، اور نہ کہیں وہ کچھ بھی تو اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ گویا وہ ہماری یا تو خوشی سے شریک نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی بات کہی جس کو تکلیف ہوئی ہے، یا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ ہو گیا، کہیں وہ ہم سے جیلس تو نہیں ہو رہے، کہیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں، تو اب وہ اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو بہرحال جو بھی ان میں سے وجہ رہی ہو، چونکہ ہم نے شریعت کے احکام کے مطابق کام نہیں کیا، تو کبھی شیطان ہمارے اس طریقے سے عمل کروا کے ہم سے ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس پر توبہ استغفار کرنی چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ آئندہ اس سے پورا اجتناب کرنا چاہیے کہ کوئی تصویر، کوئی اپنی نفلی عبادت دوسرے لوگوں کو، دنیا والوں کو بتایا جائے، چھپا کے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کو آپ کے کسی ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ اس کو بتایا جائے کہ آپ کس قدر عبادت گزار ہے یا آپ نے کوئی نفلی کام کیا ہے نا۔ جس طرح کوئی شخص نفل پڑھے گھر میں اور اس کے بعد دنیا کو جا کے بتائے اور اس کے بعد بابا کے انتظار میں بھی بیٹھے رہے، تو بڑا احمق بے وقوف آدمی ہے کہ کر کس کے لیے رہے بھائی، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ نے تو دیکھ لیا، اللہ کو تو آپ کی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ ناپسند فرماتے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ سب کام تو ظاہر بات ہے یہ اس کا وبال ہوا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ کزن بہت زیادہ سمجھدار ہو، انہوں نے اس وجہ سے اس کا جواب نہ دیا ہو تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ کیوں غلط کام کر رہے ہیں۔ تو بجائے سے کہ آپ ان سے کوئی سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے کیا کیوں، اپنی نیت کو ٹٹولے۔ ہمیں اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کسی کام کو کر کیوں رہے ہیں۔ دنیا کو دکھانا تو دکھا لیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ثواب وغیرہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس پر توبہ استغفار بھی کیے تاکہ وہ آپ کا اجر اب ضائع نہ ہو، اور آئندہ کے لیے اپنے معمولات کو ایسے ہی رکھیے، ہر حالت میں اس میں خیر رہے۔ اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے، مقائد سے، مکاریوں سے بچائے، شیطان کے دھوکوں سے بچائے۔ تو شیطان اتنا خطرناک ہے، لیکن اس کو بھی اس کے نفس نہیں بہکایا۔ ایسی عجیب بات ہے کہ شیطان کو بہکانے والا تو کوئی شیطان نہیں تھا نا، اس کو بھی اس کے نفس نے بہکایا، تو نفس اس سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔